اکثر پریشانیوں سے تنگ آ کر ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، دعا ترک کر دیتے ہیں کہ اللہ سنتا ہی نہیں۔ کچھ لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ تعلق کیسا بھی ہو قائم رہنا چاہیے۔ کسی سے پوچھا کہ کیا اللہ سے شکوے شکایت جائز ہیں؟ تو جواب دیا کہ ہاں کر لو، لیکن پھر کسی اور سے نہ کرنا۔ اللہ سے کہہ دے جو کہنا ہے۔ جڑ کر رہیں، ٹوٹتی تو چیزیں ہیں، اور آپ چیز نہیں مخلوق ہیں، اللہ کی عزیز ترین مخلوق۔ ہر تکلیف کے آنے اور اس کے واپس پلٹنے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے انسانوں کے آنے جانے کا وقت پہلے سے مقرر ہے۔ ایسے ہی آسائشوں کی بھی ایک عمر ہوا کرتی ہے۔ نہ تو ہماری جلد بازی سے تکلیف وقت سے پہلے ختم ہوتی ہے، اور نہ ہی آسانی وقت سے پہلے آتی ہے۔ اس لیے صبر سے رب پر توکل کرتے ہوئے ہر وقت کے ہر لمحے میں اس ذات سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ وہ ثابت قدمی عطا کرے، اور جو بھی وقت ہے وہ شکوے کرنے کے بجائے اس کی تعریف و تقدیس میں گزاریں، تاکہ یہاں سے کوچ کرتے ہوئے ہم اس سے اور وہ ہم سے راضی ہو۔ ہمارے آدھے دکھوں اور ڈپریشن کی وجہ دوسروں کی طرف دیکھنا اور یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ وہ تو خوش، کامیاب اور پرسکون ہیں، لیکن ہم دکھی، ناکام اور بے سکون ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم گھروں میں جھانک سکتے ہیں، دلوں میں نہیں۔ ہم ان کی نعمتیں گن سکتے ہیں، لیکن صبر کے امتحان نہیں۔ ہم چہرے پڑھ سکتے ہوں گے، لیکن دل پر گرنے والے آنسو نہیں۔ اپنی زندگی کی طرف دیکھیں۔ یہ ٹھیک اس وقت بدلنا شروع ہو جائے گی جب سوچ، نیت اور ارادہ بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے یہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ کیا آپ جانتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کو بھی آخر دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور وہ آپ کے لیے بھی اس چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ بس آپ کو اپنی یہ تڑپ اللہ کو دکھانی ہوگی، اور تڑپ دکھانے کے لیے آپ کو وہ خاص رویہ اختیار کرنا ہوگا جو ایک بہادر اور فرما بردار مومن کا ہوتا ہے۔ آپ کو نمازوں کے لیے دوڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کو منانے کے لیے اڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ آپ کو راتوں کو جاگ کر اپنی طلب کے لیے اپنی جھولی کو پھیلانا ہوگا۔ آپ کو دن رات اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہوگا، اور جب اللہ کی محبت تمہیں پورا کرے گی تو تمہارا درد ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ رات کے آخری پہر میں کی ہوئی تمہاری رب سے باتیں تمہارے سکون کا وہ باعث بن جائے گی جو تمہیں کبھی ملا نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری بے بسی کو ایسے دور کر دے گا کہ تمہارے دل میں حقیقی اڑان پیدا ہونے لگے گی۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوا ایک قطرہ کو وہ کیسے سمندر بنا کر عطا کرے گا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کی مصلحتوں کو۔ دیکھنا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدل دے گا۔ ہاں تم لا علم ہو اس کی قدرت اور محبت سے،
آج آپ اللہ کے لیے اپنی من پسند چیز قربان کرو گے، اپنے نفس کو کنٹرول کرو گے، اپنی یہ وقتی خوشیاں چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو ایک دن اللہ بھی آپ کو خوش کر دے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے چھوڑ دیں، کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا نہیں۔ یقین کرو کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہو تو کچھ مشکل نہیں لگتا، بس آپ نے ہمت کرنی ہے اور پہلا قدم اٹھانا ہے، اور ساتھ میں بہت ساری دعائیں کرنی ہے، اور یقین رکھنا ہے، پھر دیکھنا کیسے قدم قدم پر اللہ کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر آزمائش میں اس کا ساتھ پائیں گے۔ یقین کرو آپ بھول جاتے ہو، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ وہ نہیں بھولتا آپ کی دعاؤں کو، آپ کے صبر کو۔ تو یہ بات تو ذہن سے نکال ہی دو کہ آپ کی دعائیں اور صبر خالی چلے جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سوچو اس دن کے بارے میں جب آپ کو آپ کی من پسند چیز سے نوازا جائے گا، آپ کو آپ کی جنت سے نواز دیا جائے گا۔ کتنا خوبصورت ہوگا نا وہ دن۔ تو اس دن کے لیے آج صبر کرنا ہوگا، دعائیں کرنی ہوگی اور اللہ پر یقین رکھنا ہوگا۔ پھر آپ کا سفر بھی بہترین اور منزل بھی منچاہی ہوگی۔ اگر میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں تو پہلے میں اپنی خواہشات کے لیے ہی اللہ کے آگے رویا کرتی تھی، گڑ گڑایا کرتی تھی۔ پہلے فوراً دعا قبول نہ ہونے پر مایوس ہو جایا کرتی تھی، آزمائش آ جانے پر شکوہ کیا کرتی تھی کہ آخر میں ہی کیوں، اپنی بات منوانے کے لیے ضد کیا کرتی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ وہ تو ایک آنسو سے پیار کرتا ہے نا، ایک آنسو سے سمندر کے برابر گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ ایک آنسو نہیں نکلتا تھا۔ اتنی کوشش کرتی تھی ایک آنسو آ جائے تاکہ وہ میری دعا جلدی قبول کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں سنتا تھا، وہ پھر بھی سنتا تھا، لیکن تب لگتا ہی نہیں تھا، کیونکہ جب میں سمجھتی تھی کہ من پسند چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ اور اب آج کا دن ہے، میں آزمائش آنے پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے آزمائش دی۔ تکلیف حد سے بھی بڑھ جاتی ہے تو دل اف تک نہیں کرتا، کیونکہ منزل اللہ ہوتی ہے، اس کے مل جانے کے بعد کوئی غم ہی نہیں لگتا۔ اور اب میں اپنی خواہشات کے لیے ضد نہیں کیا کرتی، مشکل وقت میں مایوس نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں، اور اب اس کے پاس اسی کے لیے جاتی ہوں، اس کے آگے اسی کی محبت کا قرب حاصل کرنے کے لیے گڑ گڑاتی ہوں، گھنٹوں آنسوؤں کا انبار لگا دیتی ہوں۔ دل تڑپتا ہے اسے حال دل سنانے کے لیے، کیونکہ اللہ سنتا ہے، صرف وہی سنتا ہے۔ پھر جو سکون ملتا ہے نا، وہ روح تک اثر کرتا ہے، وہ پل بہت انمول ہوتا ہے جب سجدے میں گر کر اللہ کو اپنے دل کا حال سناتی ہوں، اپنی دل کی کیفیات کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، پریشان کیوں ہوتی ہو، میں ہوں نا۔ ایسا لگتا ہے سارے دکھ تکلیفیں پریشانیاں سب کچھ دم توڑ گئی اور اس کی محبت میرے ساتھ رہ گئی۔ کچھ لوگ اس لیے بھی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نصیب تو لکھا جا چکا ہے، تو ہوگا وہی جو نصیب میں ہوگا۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار دیتا کیوں؟ دعا مقدر تو کیا نصیب کے لکھے کو بھی ٹال سکتی ہے۔
ہاں نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن یقین مانو دعا نصیب کے بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ دعا تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، دعا تو دو بچھڑے ہوئے کو ملا سکتی ہے، دعا تو تمہاری آزمائش کا وقت ختم کر سکتی ہے، دعا تو تمہاری تکلیفوں پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ آپ بس اللہ پر یقین رکھیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یقین رکھنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اصل یقین والے تو وہ لوگ ہیں جو پریشانی تکلیف میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، تمہارے نصیب میں نہیں، لیکن وہ پھر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ انہیں اپنے مشکل وقت سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا ساتھ، وہ بھلا کیسے کسی کے ساتھ غلط کر سکتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دعا نہیں مانگتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مشکل وقت کو کبھی نہ ختم ہونے والا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہیں عطا کر سکتا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، اور دعائیں تو سب سے بڑی عبادت ہوتی ہیں۔ اس لیے دعائیں اور مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہیں، کیونکہ ایک وہی ہے جس کے پاس قبولیت کا اختیار ہے۔ اس کے سوا دو جہانوں میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو تمہیں تمہاری چاہ دے سکے یا جو کن پر دسترس رکھ سکے۔ یہ شان صرف تمہارے اللہ کی ہے، اور یہ حق بھی صرف تمہارے اللہ کا ہے کہ اسی سے مانگا جائے جو بھی مانگا جائے۔ انسان تو خود اللہ کا محتاج ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، کتنا ہی نیک یا طاقتور انسان ہو، لیکن وہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا جو اللہ کر سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں وہ نہیں دے سکتا جو اللہ تمہیں دے سکتا ہے۔ انسان نہ تم سے کچھ چھین سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتا ہے، تو تم اس بادشاہ سے مانگو جو کسی کے حکم کا محتاج نہیں۔ تم اس پروردگار سے مانگو جس کے سامنے دو جہان جھکتے ہیں۔ جب تم اس رب سے ڈائریکٹ میٹنگ کر سکتے ہو تو پھر کسی اور کو اس میں شامل کرنا کیسا؟ یا کسی اور سے کیا کہنا کہ تم میرے لیے اللہ کو مناؤ؟ اور اگر اللہ یہ چاہتا کہ تم اس کے بندوں سے مانگو یا اس کے بندوں کے ذریعے مانگو تو اللہ قرآن میں کبھی یہ نہیں فرماتا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، کیونکہ کوئی بھی نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سمندر پہ چلنے جیسا یقین رکھو گے تبھی تو اللہ راستے بنائے گا۔ یقین صرف منہ زبانی کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ جب تم کہتے ہو میں ایمان لایا تو پھر تمہیں اس ایمان پہ ہر ممکن طریقے سے آزمایا جاتا ہے، دیر کر کے، راہیں بند کر کے، دنیا تمہارے مخالف کر کے، نصیب تمہاری دعاؤں سے دور کر کے، تمہیں تنہا اور بے بس چھوڑ کے۔ تو تم بھی بھولنا مت کہ جس رب پر یقین رکھنے کی گواہی دی ہے نا تم نے، وہ عدل و انصاف کا بادشاہ ہے۔ وہ ہر ایک ایک آنسو کا انصاف تمہیں دے گا، وہ ہر آزمائش ہر تکلیف کا اجر تمہیں دے گا۔ بس یہ وقت امتحان کا ہے، اور جتنا اچھا امتحان دو گے اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ملے گا۔ تمہیں اور کچھ نہیں کرنا، بس یقین کرنا ہے اور دیکھتے جانا ہے
کیسے تمہارا اللہ تمہارے کام بناتا جائے گا۔ ہمیں ویسا یقین رکھنا ہے جیسا وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ ہمیں ایسے اس کے منتخب کردہ راستوں پہ چلنا ہے جیسے وہ نابینا شخص چلتا ہے جسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکتا نہیں، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ بس یہ یقین رکھنا سیکھ لو، پھر کیسے راستے بنیں گے اور کیسے منزلیں ہمارے قدموں میں ہوں گی، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے آنے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہمیں بس توکل رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پہ لے جا رہا ہے۔ جس چیز میں اللہ سے رائے لی جائے اس میں پھر دنیا کی رائے نہیں لیتے۔ انسانوں سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ انسان تو اپنی ایک سانس کا قرض بھی اللہ کو ادا نہیں کر سکتا، تو پھر انسان آپ کو کیا دے گا؟ اس لیے ہمیشہ خالق سے مانگے، کیونکہ اسی نے ان انسانوں کو بھی بنایا ہے جن کے پیچھے آپ بھاگتے رہتے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگیں، کیونکہ صرف وہی ہے جو آپ کو دے سکتا ہے۔ مشورہ بھی اللہ سے کیا کرو اور مدد بھی اللہ سے مانگا کرو۔ دنیا پھر جو بھی کہے، دنیا پھر جس بھی چیز کا دعویٰ کرے، آپ نے بس اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ پھر دیکھیں کیسے یہ دنیا بھی آپ کو ملتی ہے اور وہ دنیا بھی۔ سوچو کہ اگر روز محشر اللہ تم سے صرف اس لیے راضی ہو گیا کہ وہ ایک دل ہمیشہ اپنی دعاؤں میں تمہارا نام لیتا تھا جسے کبھی تم نے راحت پہنچائی تھی، یا وہ دل جو ٹوٹ گیا تھا اور تم نے اپنے لفظوں سے اسے پر امید کر دیا تھا، یا وہ دل جو تنہا تھا اور تم نے اس کا درد سن کر بانٹ لیا تھا۔ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، پھر اس نیکی کو تم کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ سمجھو، احساس کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، یہاں تک کہ اگر تم کسی کے لیے کچھ نہ کر سکو لیکن اس کے لیے صرف دعا کر دو تو وہ دعا اس سے بھی پہلے تمہارے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ انسان کو خوش کرنے کے لیے بس الفاظ ہی تو چاہیے ہوتے ہیں، بس چند میٹھے بول اور کوئی زندگی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ تو پھر سوچو کوئی اگر تمہاری اس اچھائی کی وجہ سے تمہارے لیے تمہارے حق میں دعا کرے، اپنی نمازوں میں، اپنی تسبیح کے دانوں میں، تہجد کے سجدوں میں، سرد راتوں میں، یہ دعائیں تو ایسی دعائیں ہیں جو تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں۔ تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تک رسائی رکھتی ہے، تو پھر سوچو اس دعا سے تمہاری کتنی ادھوری دعائیں پوری ہو سکتی ہیں۔ تو پھر صرف چند برے لوگوں کی وجہ سے تم اپنے اندر کی اچھائی کو ختم مت ہونے دینا، کیونکہ دل اسے تو بھول جاتا ہے جس نے زخم دیا ہوتا ہے، لیکن دل اسے کبھی نہیں بھولتا جس نے مرہم رکھا ہوتا ہے۔ دل اچھائی کو کبھی نہیں بھولتا، پھر برائی اس پہ کتنی ہی حاوی کیوں نہ ہو۔ تو تم آہوں میں نہیں ہمیشہ دعاؤں میں رہنا، کیونکہ دعاؤں کو اللہ ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے، اور دعاؤں میں رہنے والوں کو بھی۔ جو تم دیتے ہو وہی تم تک واپس آتا ہے، اور اگر وہ کوئی نیکی ہو تو وہ دگنی ہو کر واپس آتی ہے، اتنی جتنی تم نے کی ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو آپ دوسروں کی زندگی میں سکون دینا شروع کر دیں۔ آپ جو دوسروں کو دیتے ہیں پلٹ کر وہی آپ کو ملتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو سکون دینا شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔
یہاں ہر انسان سکون چاہتا ہے، مگر وہ یہ نہیں سوچتا اگر میرے پاس سکون نہیں ہے تو میں کسی دوسرے کو تو سکون دے سکتا ہوں۔ کسی کو مسکرا کے سکون دے سکتے ہیں تو دے دیں۔ دو لفظ میٹھے بول کے لہجے مسکراہٹیں الفاظ مرہم کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کی زندگی میں آسانی کرنا شروع کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرتا جائے گا۔ کسی کی زندگی میں آسانی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اسی پل اجر مل جائے گا۔ اجر کی امید اللہ سے رکھنا۔ سکون دو گے تو سکون ضرور ملے گا۔ میں اگر آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں تو میں نے زندگی کو ایک دعا سے تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے نصیبوں کو پل بھر میں بدلتے دیکھا ہے۔ میں نے صبح کے تخت نشینوں کو شام کو مجرم ٹھہرے دیکھا ہے۔ میں نے برسوں پرانی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے فقیروں کو دولت مند ہوتے دیکھا ہے اور میں نے دولت مندوں کو فقیر ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے چاند کو غروب اور سورج کو طلوع ہوتا دیکھا ہے۔ میں نے دن کو رات میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ انسان کے؟ نہیں نا، ہم تو ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کے ایک کن پر تمام دنیا رکی ہے، کہ اس کے ایک کن پر ساری دعائیں ٹھہری ہیں۔ جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے وہ آپ کے اور میرے معاملات کو بھی سیدھا کر سکتا ہے۔ یہ آنسو جو رات کی تاریکی میں بہے، یہ دن کے اجالے میں خوشی کی نوید سنا سکتے ہیں۔ صبر تو کرو، توکل تو رکھو، ایک کن کی تو بات ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ جو چیز تم سے لی گئی اس سے بہتر عطا کی جائے گی۔ بس صبر کرو، دعا کرو، ایک کن پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ ہم بہت سارے نیک کام کر لیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ تو کیا جنت صرف نیک لوگوں کی ہے؟ کیا نیک لوگوں سے گناہ نہیں ہوتے؟ نہیں، جنت ان کی بھی ہے جو خود کو گناہوں سے نکال کر جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ اگر جنت میں صرف نیک لوگ جا سکتے تو اللہ تعالیٰ گناہ کا تصور ہی کیوں بناتا؟ اس لیے تاکہ انسان معافی مانگنے کے لیے اس کے در تک آتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق جڑا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ معافی کے لیے آنے والوں کی آواز سن سکے، ان کی معافی کے لیے گرتے آنسو دیکھ سکے، تاکہ جب بھی بندہ معافی کی نیت سے جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ محبت کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی چیز تو پسند ہے، اپنے بندوں کا گناہوں پر پچھتاوا۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں پر کن کب فرمائے گا یا ہمارے لیے معجزے کب کرے گا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر، اور یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا۔ ایک دن یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ معجزے کیا ہوتے ہیں اور معجزے کب ہوتے ہیں؟ تو سنو، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں معجزے۔ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تبھی ہوتے ہیں معجزے۔ اور پتہ ہے کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔
معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے کچھ بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں اور معجزے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی تمہیں بھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ جتنا بھی ہم پر دباؤ پڑتا ہے اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ یہ بھی تکلیف کا ایک چہرہ ہے۔ ہر تکلیف کے پس پردہ رب کائنات کی رحمت چھپی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے دھوکہ دیا، فلاں نے ہمارے ساتھ غلط کیا۔ میں کہتی ہوں جو کسی انسان کے لیے اللہ کو چھوڑتا ہے، اللہ پاک ہمیں پھر اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ جیسے تیز ہوا کے چلنے کے بعد رسی سے سارے کپڑے نیچے گرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی حدود کو لانگھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم گرتے ضرور ہیں، اور گرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ جب تک گرتے نہیں ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دنیا تو آپ کی بے بسی دیکھ کر آپ سے مزید دور ہو جاتی ہے، اور تھامنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے، اور جب وہ تھامتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، ہر رشتے سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، تمہارا اعتماد بری طرح سے ٹوٹا ہے، تمہیں زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، اور تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، تو تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو۔ اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو، دیکھو اس زمین کو جس میں پاؤں جمائے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے جس نے تمہیں بنایا؟ تم کیوں نہیں اس سے اپنا حال بیان کرتے جو تمہاری حالت بہتر کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ یہ جہاں اللہ کا ہے؟ تم ایک بار اس کے ہو کر تو دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا۔ پھر چاہے یہ دنیا لاکھ کوشش کرے، تمہیں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔ تم اللہ سے رابطہ تو کرو، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لوگ واپس مل جاتے ہیں، وقت بہتر ہو جاتا ہے، سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ چاہے کتنے گھنٹے لگیں، ہفتے لگیں، مہینے لگیں یا سال لگیں، ہر ایک کی آزمائش کا اپنا وقت ہوتا ہے، مگر جب اللہ کن کہہ دے، آپ کا صبر اور خاموشی اس کو پسند آ جائے تو لمحہ بھر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔
خود کو یقین دلائیں، خود کو بتائیں کہ وہ میرا رب ہے، مجھے پیدا کرنے والا۔ ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، ساری دنیا کے لوگ مجھے غلط کہہ دیں، مگر میرا اللہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے غلط نہیں کہے گا۔ وہ ہر لمحہ، ہر سانس میرے لیے موجود ہے۔ اس کی یہی صفت تو خاص ہے کہ وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ خود کو ہمت دیں یہ کہہ کر کہ اس مختصر زندگی پہ غم کیسا، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ خود کو یقین دلائیں وہ میرے ساتھ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کو سب ٹھیک کرنا آتا ہے، اور معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے۔ وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے، وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہیں، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا؟ جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اور اللہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب انسان کرچیوں میں بکھر کر اللہ کے روبرو جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، جب زبان لفظوں سے خالی ہو جاتی ہے، ایسے جیسے اس نے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو، جب دل تھک جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگتی ہے، اس ایک لمحے میں دل جو بھی سوچتا ہے، جو بھی کہتا ہے، وہ ہر حال میں سچ ہو کر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ بات بہت بے معنی سی لگے، اور ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر یقین کرو میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں معجزہ ہوں اور تم بھی ایک معجزہ ہو، تو پھر تم کیسے اس کی قدرتوں کا انکار کر سکتے ہو، جو مٹی سے پتلا بنا کر ایک اشارے سے اس میں جان پھونک کر اسے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہماری زندگی میں ہونے والے ہر فیصلے ہماری بھی پسند شامل ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے فیصلے بھی لیتے ہیں جو ہمیں بظاہر ناپسند ہوتے ہیں، مگر اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو آج ہم بھی اللہ کے ہر فیصلے کو دل سے قبول کریں گے۔ جو بھی اللہ ہمیں کھلائے، جو پلائے، جہاں لے کے جائے، جیسے لے کر جائے، جس انسان کو زندگی میں بھیجے، جس کو دور لے جائے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ جب تم اسے قبول نہیں کرو گے جس کا رخ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ کر اس کی طرف رہو گے جس کی پشت تمہاری طرف ہے، تو تھکن تو ہوگی ہی نا۔ یاد رکھو جو تمہاری طرف آتا ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور جو تم سے دور جائے وہ تم سے ہٹایا گیا ہے، بس تم اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ زندگی کو قبول کیجئے، سب آسان ہو جائے گا۔ انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ خوش رہنے میں پیسے تو نہیں لگتے، بس دل کو سمجھانا ہوتا ہے۔ جو ہو گیا اس میں کوئی مصلحت ہوگی اللہ کی، کوئی سبق ہوگا، اور جو ہوگا انشاءاللہ بہترین ہوگا۔